حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق متحد الوجود بنا دینے میں کامل استاد ہے۔ عشق متحد الوجود، تمام وجود کو اکٹھا کرنے میں کامل استاد ہے۔ کیا؟ عشق۔ اور عشق کے متعلق دو باتیں ہوتی، ایک یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ کسی پیر سے محبت کرتا ہے تو وہ ایک کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ پیر سے محبت کرنے والا مرید، ہر مرید اپنے پیر کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اور جو پیر ہوتا ہے وہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے فنا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ تمام وجود کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کا عشق جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کو اکٹھا کرنے میں اللہ کریم خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ عشق متحد الوجود بنا دینے میں کامل استاد ہے۔ عشق ذروں کو ایسے جوڑ دیتا ہے جیسے کمہار مختلف اجزاء کو جوڑ کر گڑا بنا دیتا ہے۔ کماندہ رہندا کماندہ رہندا کماندہ رہندا ہاتھوں سے ہی بنا دیتا ہے۔ عشق جو ہے یہ ایسے کام کرتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ مثال موضوع نہیں ہے، جانوں کا اتحاد تو اس سے بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ مومنین کی روحوں کے اتحاد کی مثالیں سناؤں تو تم تھک جاؤ، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب دو چیزیں آتی، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب ایک یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس چیز ہے اور اسے سنائے کہ میرے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ بھیک مانگنا ہے، یہ بھیک مانگنا ہے۔ تمہارے لیے اچھا یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ بھائی اللہ آپ کو اور دے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ یار مومن وہی پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہاں پر قانون یہ ہوگا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے کسی کے پاس، تو کہیں یا اللہ اس کی اس نعمت میں اضافہ فرما۔ وہاں مانگنا نہیں بنتا، اور اس کا کہنا بنتا ہے اگر وہ قربانی دے تو اس کا کہنا بنتا ہے یار مجھے یہ پسند ہے، تم بھی یہ کر۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے دین پسند ہے، کیا پسند کریں گے؟ مجھے دین پسند ہے، کیا پسند کریں گے؟ میں وہی کرتا ہوں جو اپنے لیے۔ آپ کہیں گے آپ دنیا میں سے ہمیں حصہ دیں، دین اپنے پاس رکھیں، ہمیں دین پسند نہیں آپ کا۔ بھئی اس دین کی وجہ سے تو مجھے دنیا بلی ملی ہے، میں وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، تم دنیا مانگ رہے ہو۔ دنیا تب ملے گی جب دین۔ مجھے جو پسند ہے وہ میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے لیے دین۔ اگر آپ کہیں کہ دنیا بھی دیں، آپ کے پاس دنیا اچھی ہے تو دین کے بدلے میں ملی ہے نا، تو اپنا دین سیدھا کر لے، دنیا مل جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عشق ذروں کو ایسے جوڑ دیتا ہے جیسے کمہار مختلف اجزاء کے جوڑ کر گڑھا بنا دیتا ہے۔ تو مومنین کی روحوں کے اتحاد کی مثالیں سناؤں تو تم تھک جاؤ گے۔ ہم دنیاوی الجھاؤ اور گتھیوں کے سلجھانے کے عاشق بن گئے۔ ہم دنیاوی الجھاؤ اور گتھیوں کے سلجھانے کے عاشق بن گئے دنیا کی۔ اس سلسلے میں ہم اس پرندے کی طرح ہیں جو جال کی گرہ کھولنے اور باندھنے میں مہارت پیدا کر رہا ہے۔ ایسا کرنے والا پرندہ یقیناً چمن کی سیر سے محروم رہے گا۔ ایسا کرنے والا پرندہ چمن کے سیر، کیونکہ وہ بس کھول رہا ہے بند کر رہا ہے، کھول رہا ہے بند کر رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو جال کی گرہ کھولنے اور باندھنے میں مہارت پیدا کر رہا ہے، ایسا کرنے والا پرندہ یقیناً چمن کی سیر سے محروم رہے گا اور پوری عمر اسی کام میں صرف کر دے گا۔ ہماری پوری عمر اسی کام میں صرف نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کاموں میں الجھاؤ رکھیں، ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں بہت الجھے رہتے ہیں، یہ کر وہ کر ایسے کر۔ دنیاوی معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور حل کرنے کے مسئلہ بھی یہ ہوگا کہ آپ کو قدر دوسری ہو،
کہ مجھے اللہ کی قدر ہے، یہ چھوٹی باتیں ہیں، میں انہی میں پھنسا رہتا ہوں۔ جیسے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ہر گھر میں مسالے ہوتی ہوں گی، ہم ایک جیسی باتیں روزانہ کرتے، ایک جیسی باتیں روزانہ کرتے، کوئی نہیں کرتے۔ اپنے گھر میں کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہم کرتے کہ اچھے طریقے سے ہم کچھ دیں، ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم اچھے طریقے سے سنیں گے، سمجھیں گے اور آگے پھیلائیں گے تو ہمارے گھر میں یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا، بندہ آخرت کے لیے بات کرے گا۔ اس لیے ہر کوئی آپ سے آ کر اپنے مطلب کی بات کرے گا، آپ نے اپنے مطلب کی بات کرنی۔ جیسے مجھ سے کسی نے کہا آپ کے پاس تو ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے آتا ہے، میں کہا میں بھی اس سے اپنے مطلب کی بات کرتا ہوں، وہ میرے پاس اپنے مطلب کے لیے آتا ہے، میں اس سے اپنے مطلب کی بات کرتا ہوں، تو آنے دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یوں کیوں کہوں کہ وہ اپنے مطلب کے لیے آیا ہے؟ آنے دو، مجھے کیا فرق پڑتا؟ دنیا کے دندوں کو سلجھانے والا اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ دنیا کے دندے ایک بٹے یاد رکھیے گا، ایک مشکل سے نکلیں گے، دوسرے سے نکلیں گے، تیسری، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے کہ آپ ان کو سلجھانے والے بن جائیں۔ جس حال میں آپ ہیں مست رہیں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوتا اس کو بین کر کے اپنا آپ سیدھا کرتا چلے۔ اگر آپ انہی میں الجھے رہیں گے سارا دن، ساری رات یہی فکر رکھیں گے ان کا کیا بنے گا، یہ کیسے ہوگا، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پہلے تیرا سیدھا ہونا ٹھیک۔ جس دن تو سیدھا ہو گیا تیرے سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ دنیا کے دندوں کو سلجھانے والا اپنے آپ کو تباہ کر لے گا لیکن دنیا اس کے قابو میں نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے دنیا داروں کے ساتھ دنیا نے غداری کی۔ دنیا دل سے نکل جائے نا بیٹے، پھر ڈر نہیں رہتا، میری ڈیوٹی جو لگی ہے میں نے وہ پوری کرنی۔ بیٹے اگر کوئی طاقتور دنیا دار بھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کا اثر لے لیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اثر کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو آپ کے مقصد سے ہلایا جائے گا، جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے میں اسی پر فٹ تھا، جس سے کسی کی کو پرواہ۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر بات اور کروں گا، نیچے میں تمہارے جیسا ہی، نیچے میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن وہاں پر بات کچھ اور ہوگی، وہاں میں نہ کسی کا باپ، نہ دادا، نہ چاچا، نہ بابا، وہاں اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے رسول کی بات ہوگی۔ تو اس لیے بڑے بڑے دنیا داروں کے ساتھ دنیا نے غداری کی۔ وہ ہم تعلق نبھانے پر نکل آتے ہیں، تعلق نہیں بجائے۔ میں نے تو بہت سے بندوں کو چھوڑ ہی دیا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا یہ میرے دنیا کے ساتھی نہیں ہے، دین کے، دنیا کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، دین کے نہیں، اس لیے میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ آپ نے بہت سے دوستوں کو چھوڑ دیا تھا انہی چکروں میں کہ یار فائدہ کوئی نہیں، میں نے ان سے کام لینا نہیں ہے اور میں نے ان کا ایز اے ٹول بننا نہیں، پھر بھی میرے کام ہو جاتا ہے۔ کیسی بات، میرے کام رکتے نہیں، کیونکہ یقین ہے کرنے والا کون ہے؟ جب وہ کرنے والا ہے تو پھر میں کسی کو کیوں کہوں کہ یار یہ میرے ساتھ ہوگا تو کام بنے گا؟ نہیں بیٹے، جب آپ اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں تو صرف ان سے نسبت دین کی وجہ سے رکھتے ہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں رکھتے۔ جب دنیا کی وجہ سے رکھیں گے تو آپ وہ اللہ والے نہیں بن سکیں گے، مرید خالص نہیں بن سکیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو بندہ آیا تھا وہ 4 زبانیں بول رہے تھے، کسی نے کہا یہ میں انگور لینا ہے، کسی نے کہا میں نے امب لینا ہے، وہ مختلف زبانوں والے تھے۔ تو ان 4 مردوں کی لڑائی معاملے کو حل نہ کر سکی، لیکن غیب سے ایک مرد آیا، اس نے کام کر دکھایا، اس نے کہا میں تینوں چیز لے کے دینا، تینوں بھی یہ چاہیے، تینوں بھی یہ چاہیے، تینوں بھی یہ چاہیے۔ ہاں اب زبان جو اسے مرضی بولو، انگور انگور ہی ہے۔ 4 کا مطمع نظر انگور تھا، اس لیے وہ انگور لے کر چلے گئے۔ اب لڑائی کیا تھی؟ زبان کی۔ اب لڑائی زبان کی ہے۔ جہاں زبان سے آپ کچھ بولیں گے وہ آپ کا اپنا خیال ہے، جہاں آپ دوسرے کو سمجھ جائیں گے وہ اس کا خیال ہوگا، اس کے خیال کو پکڑ کر بات کریں گے حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ اپنا معافی ضمیر بیان کرنے لگے ہوئے ہیں، دوسرے کو سمجھ ہی نہیں رہے، وہ سمجھنا چاہتا بھی کہ نہیں چاہتا، کیونکہ اکثر آپ کو سوال ڈال دیجیے یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اس سے پوچھا جائے گا یہ ایسے، میں نہیں مانتا، ارے میں تینوں صفائیاں ہی پیش کر دے رہا نہ مان، چل باغ نکل یہاں سے، اپنا کام کرتے رہے۔ ان 4 مردوں کی لڑائی معاملے کو حل نہ کر سکے، لیکن غیر سے ایک مرد آیا اور اس نے کام کر دکھایا۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جہاں کہیں ہوں نماز کے وقت قبلہ رخ ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر ایک کو متوجہ الحق ہو جانا چاہیے، کہ توجہ بھی۔ میں مثال کے طور پر جب قبر انور کی طرف ایسے کرتا تھا تو عجیب رکت تھی اس وقت، عجیب رکت تھی۔ وہ جب دوست بیان بھی کر رہے تھے نا، یقین مانے
مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے آنسو بہ کیوں رہے ہیں. میں رو بھی نہیں رہا تھا پھر بھی آنسو بہ رہے تھے, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. یعنی وہ پانی جو نکل رہا تھا آنکھوں سے, آنسو رواں تھے, یہ آ کیوں رہے؟ ایک تو تھا بندے پتہ لگ گیا میں رونا پیا, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی میں رو بھی نہیں رہا اور آنسو بہ رہے ہیں. بات کوئی اور کر رہا ہے اور میں کہیں اور پہنچا ہوں. اسی طریقے سے جب بندہ ایک طرف توجہ رکھے گا تو اس کا کام بنتا جائے گا. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جب نماز کے لیے ہو تو ادھر, لیکن حق کی طرف توجہ. میں ایک قبر انور کی طرف توجہ کروں تو فیضان مل جاتا ہے, تو اللہ کی طرف کروں تو کیوں نہیں. اس لیے پوری نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. وہی مراقبہ جو اس طرف کرتے ہیں وہی مراقبہ اس طرف بھی ہونا چاہیے کہ ادھر ادھر خیال نہ جائے تو رحمان کی طرف جائے. اور یہی چیز اتحاد پیدا کرے گی. بزرگ حضرات سلیمان وقت ہیں اور ہم اتنے اندھے ہیں کہ انہیں نہیں پہچانتے. وہ سلیمان وقت ہیں اور ہم اتنے اندھے ہیں کہ انہیں نہیں پہچانتے. وہ بزرگ جو طاہران قدس ہوں, ان کے تربیت یافتہ لوگ کبھی ظلم نہیں کرتے. یعنی جنہ دی صفتاں فرشتیاں نال دیاں ہون وہ کبھی ظلم نہیں کرتے, اور ان کے تربیت یافتہ لوگ بھی کبھی ظلم نہیں کرتے بلکہ معذوروں کی خدمت کرتے ہیں. یاد رکھو شیخ کے زیر تربیت تھوڑا سا مجاہدہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. جتنے عیب اس کے پاس لے کر جاؤ گے ان سب سے نجات مل جائے گی. چھوٹی سی بات ہوتی نا, بہت سے دوست یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار زندگی آسان کرتی, پھر کہتے ہوں گے کہ یار بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے نا صبر اپنے آپ آ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے باتیں کو طویل آگے والی تو سکھائی نہیں ہوتی, سٹیمنا پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے خود بخود ہی صبر آ جاتا ہے. وہ باتیں اندر ایسے راسخ ہو جاتی ہیں کہ انسان جب ٹوٹ پڑتا نا آسمان تو تب بھی کہتا کوئی بات نہیں, سب کے ساتھ ہی ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے. تو جتنے عیب اس کے پاس دے کر جاؤ گے ان سب سے نجات مل جائے گی. اے سالک انسان, تو بطخ کے اس انڈے کی طرح ہے جس کو گھریلو مرغ نے اپنے پروں کے نیچے لے کر پالا ہے. تیری ماں پانی سے تعلق رکھتی تھی لیکن دایا کا تعلق خشکی سے. تیرا تیرنے کی طرف میلان ماں روح کی طرف سے ہے, اور خشکی کی طرف میلان دایا جسم کی وجہ سے. دایا کی خشکی چھوڑ اور بطخوں کی طرح حقیقت کے سمندر میں آ جا. اگر تجھے دایا پانی سے ڈرائے تو نہ ڈر, جس میں انسانی روحانی عروج کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. اسے زیادہ اہمیت نہ دے, جسم حاکی ہے اور روح بحر وحدت سے وابستہ ہے. اس لیے کہا گیا تھا کہ یسألونک عن الروح قل امر ربی, یہ اللہ کا امر ہے, بہت کم آپ کو اس کا علم دیا گیا ہے, اس پر بحث ہی نہیں ہو سکتا. روح ہے کیا, روح کہاں, روح کے ساتھ محبت کیسے. جو بندہ شریعت پر چلے وہ روح سے محبت کرتا ہے, سیدھی سی بات. جو شریعت کے خلاف ہے وہ جسم سے محبت کرتا ہے. جو اپنی خواہشات, جائز خواہشات شریعت کے مطابق پورا کرتا ہے وہ روح سے محبت کرتا ہے. اس لیے روح سے محبت اللہ سے محبت ہے. اور دیکھنے والے رب ہر وقت ہی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی وقت وہ دیکھ نہیں رہا, وہ ہر وقت ہی ہمیں نظر میں رکھے ہوتا ہے. لیکن میں اگر روزانہ ہی درس دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں روزانہ ہی بخشش ہو جاتی. اگر میں یہ کہوں کہ یار کسی دن تو بخشش ہوگی, کسی دن کیوں بھائی, روزانہ ہی بخشش ہے. آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں تو یہی لکھا ہوگا کہ بندہ فجر سے لے کر ظہر تک جہنم کی آگ جلاتا ہے, لیکن جیسے ہی ظہر پڑھ لیتا ہے آگ بجھاتا ہے, اور پھر ظہر سے عصر تک آگ جلاتا ہے, جیسے ہی عصر پڑھ لیتا ہے آگ بجھاتا ہے. تو ہر لمحے تو یہی ہے, اگلی نماز تیرے پچھلے جہنم کی آگ کو بجھاتی چلی جاتی. تو کرمنا, یعنی ہم نے بنی آدم کو عزت دی, کرمنا ہم نے بنی آدم کو عزت دی, تو کرمنا کی وجہ سے خشکی اور دنیا دونوں میں قدم رکھتا ہے. جس طرح حضور بشر ہونے کی حیثیت سے اس عالم دنیا سے متعلق تھے, اور ساتھ ہی ان کی روح مسلسل وہی عالم بالا سے متعلق رہتی تھی, وہاں پر جڑی رہتی تھی. ہم بھی ایسے ہیں نا, کوئی نہ کوئی الہامی خیال آتا ہے, ویسے دنیا سے ہیں لیکن خیال
وہ پالنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. بس وہ جب ذکر جاری و ساری رہتا ہے نا, اللہ کا نام جاری و ساری رہتا ہے, تو وہ تعلق جو ہے نا مست رہتا ہے. اور پھر خیالات جو ہوتے ہیں نا وہ شدید ترین پیارے پیارے آتے ہیں. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا کردار سامنے آتا ہے کہ یار گل بڑی شاندار کہتے, وڈی گل کہتے, کہ چھوٹی گل نہیں کہتے, وڈی گل کہتے. یہی خیال شیخ کا بھی ہوتا ہے, پیر کا بھی ہوتا ہے. شیخ بحر کی طرح ہیں اور ہم مرغے آب ہیں. شیخ ہماری سب باتیں سمجھتا ہے. دریائے وحدت میں جب شیخ کی طرف گھسو گے تو تمہاری حفاظت کے لا تعداد سامان پیدا ہو جائے جو ہر طرح کے خطرات سے تمہیں محفوظ رکھیں. لو جی, اے میری گل ہی کر دے. واقعی نہیں کہنا ہوں کہ سانو مرشد دی پناہ, اسی انہاں دی دعاواں دی چھاؤں چ رہنے, ورنہ کدی تے مر گئے ہوندے غالب. اگر مرے نہیں تو دا مطلب ہے کسی نے تو سانو اپنے پرا چھپا کے رکھے ہے نا, کسی نے اپنے سانو محبت ہی چھپا کے رکھے ہے نا, ورنہ مٹ گئے ہوتے. لیکن وہ صحیح کہتے ہیں کہ دریائے وحدت میں جب شیخ کی طرح گھسو گے تو تمہاری حفاظت کے لا تعداد سامان پیدا ہو جائیں گے جو ہر طرح کے خطرات سے تمہیں محفوظ رکھیں گے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں غیرت کے خلاف محسوس کرتا ہے. کوئی ہوتے نا وہ کہتے ہیں نہیں یار ایسے مرید نہیں ہونا, کہ میں مرید کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا, صرف اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اسی مرید نہیں ہونا, کیونکہ وہ نا غیرت سمجھ رہتے ہیں. اسی کیوں, اسی وڈے ہیں, میں جھک جاواں ایک بندے سامنے کیوں جھکاں. وہ جو نہ جھکنا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. جس وقت وہ سمجھ جائے گا نا کہ میں اس سے نیچے ہوں تو پھر جھک جائے گا. جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس سے اوپر ہوں تو پھر نہیں جھکے گا. اور اللہ کے بندے مان تو جا, یہاں ثابت کر دے کہ تو بڑا ہے, اسے تیرے آگے جھکنا چاہیے. اگر وہ تیرے آگے جھک جائے تو مان لے گا, تو اس کی تربیت کرے گا. جیسے میں کئی دفعہ جمعے میں بھی کہہ دیتا ہوں, ہاں بھائی میں مرید ہونا چاہتا ہوں, کوئی مجھے مرید تو کرے, مجھے ساتھ تو رکھے, میں بھی رہنا تیار ہوں. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اس لیے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں غیرت کے خلاف محسوس کرتا ہے. اس لیے شیخ کی حقیقت تجھ پر عیاں نہیں ہوتی. اگر انسان کو انجام کی بلائی پر یقین ہو, انجام کی بلائی پر یقین ہو تو اس کے لیے مقصد کے حصول کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں. زندگی چھوٹی جی لگتی ہے, کام بڑے بڑے کرنے کو دل کرتا ہے, تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے, آسانیاں رب کریم پیدا کر دیتا ہے. میں وہ دوستوں کو بتا رہا تھا, میں کہ میں بیٹھا ہوا تو آیا, کیا نام اس کا, شہزاد گجر ہے. تو میں کہ پچھلی سال جو نا میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, تو وہ فلانا جو تھا نا نعمان اور مدثر, اس کے لیے ہم نے 2 مرلے کے پراڑ لے لی شیو پورے میں. میں کہا میں کرنا نہیں چاہتا, اب خود ہی بنا لیں گے, چلو کچھ نہ کچھ تو وہ کر لیں گے نا. مجھے کہتے ہیں صحیح میرے کو نا پرانی اٹا نا فیکٹری دیا لگتی ہیں 7 لاکھ روپیہ نے, اگر تاری مہربانی ہے تسی وہ اٹاں دا بنا دیو, انہوں نے کوئی بنیاد ہی بنا دیو. میں سوچی پہ گیا, میں کہ میں تو ویسے گل کیتی کہ یار میں کتا سے آپ ہی کر لیں گے. ہوں بندہ بولیا کہندا صحیح وہ بنا دو. میں کہ قاسم پتہ کری یار وہ کنے دی بندیاں بنیاداں اٹاں دے کول, اور میں کہ پہنچ دے نہیں ہوں, کہندا جی پہنچ دے داں گے. میں کہ ٹھیک ہے, میں کہ یار اٹاں پئیاں نا وہ بنا لو, کٹ کٹ کے جو کرنا ہوتا ہے, تو میں کہ ذرا اچھی کر لینا, زیادہ اٹاں مفت دیاں تو بنیاد ذرا اچھی کر لینا, ٹھیک ہے. تو وہ بعد پھر دیکھ لینا, اگر کوئی بچ بجتی ہوئے تو تھوڑا جہا اتنے ٹھارا ٹوڑا کر لینا, پھر کہڑی گل ہے. جب اتنے نہیں جائے گی تو پھر دیکھ لیں گے کہ یار کی کرنا کی نہیں کرنا. میں نہیں چاہتا ایویں کم پی جانا, میں قتل نہیں چاہتا, وہ اگلا بندہ کہتا انج کر لو. فائدہ ہو جاتا ہے نا کسی وقت بات کرنے میں, ایسی ہی بات کی ہے, اگلے لوگ سمجھتے ہوتے ہیں یار یہ ویسے بات کر, ہو سکتا ہے کوئی بات کو اٹھا کر کہے اے من دے دیو, اے میں کر لیں, کچھ بھی تو ہو سکتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا جی, اگر انسان کو انجام کی بلائی پر یقین ہو تو اس کے لیے مقصد کے حصول کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں. انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ادنا مطلوب میں لگا رہتا ہے اور اعلیٰ مقصد سے غفلت برتتا ہے. یعنی وہ اپنے سمجھتا ہوتا ہے یار میرا مثال ہے اپنی, اور بٹ سم نے ایک موٹر سائیکل لی نا تو مٹھائی کھلائی مجھے, صحیح میں موٹر سائیکل لیتی ہے مٹھائی میں نہ لے کے. اچھا تو میں سوچی جا رہے موٹر سائیکل لیتے ہی مٹھائی, میں سوچ رہا ہوں موٹر سائیکل لینے پہ بھی مٹھائی.
اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اب ان کے لیے بہت بڑی بات تھی, میرے لیے چھوٹی بات تھی. مجھے موٹر سائیکل سے دلچسپی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور کسی وقت میں ہوتا ہے نا گھر والوں کے لیے نا یہ بڑی ہوتی کہ یار ہم نے یہ کیا, میرے لیے کوئی نہیں ہوتا. میں کوئی چیز لے لیتا ہوں, میں کبھی مٹھائی نہیں کھلاتا. کبھی کھلائی کبھی کسی کو مٹھائی؟ چھوٹی سی بات ہوتی مٹھائی کس بات کی. اس کی زمین کی رجسٹری آئی, وہ مٹھائی لے کے آ گئے, سائیں جی وہ مٹھائی میرے ماں باپ نے وہ نہیں کیا, میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے. میرے لیے چھوٹا سا کام تھا, ہو گیا, جان چھڈ. میرے لیے کیا مسئلہ تھا, میں نے کام کر دیا. ٹھیک ہے نا, وہ اس لیے کہ اس کا کام ہو گیا, اجر لکھا گیا. اب یہ دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے کیا وہ خود ہی دے دے گا. بندہ وہ کہتا ہے نا, او یار میں باقی سے کس سے پر احسان نہیں کیا, میرے احسان کے لیے کوئی کام نہ کرے, میرے احسان کے لیے کام نہیں کرے کہ یار اس نے احسان کیا ہوگا تو میرا کوئی بار نہیں کہ میرا بار لے کے کام کرنا ہے. کام جس نے بھی کرنا اللہ واسطے کرنا. میرا بار اس کا مطلب ہے کہ میں نے احسان کر کے آپ کو احسانوں تلے دبا دیا. استغفر اللہ, یار ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا وقت قیمتی ہے, جہاں اچھا لگے اچھا معاملہ کرے. میری طرف سے آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی بدتمیزی سے کرے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, یار دیکھو کیسی بدتمیزی, وہ ذرا محسوس ہوتا ہے, وہ بھی وقتی طور پر. کیا ہمیں اس کو ایسا سمجھتے نہیں تھے, اس نے کیا گیا ہے, وہ اس لیے محسوس ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. اگر انسان کو انجام کی بھلائی پر یقین ہو تو اس کے لیے مقصد کے حصول کی تکالیف آسان ہو جاتی, کیونکہ سمجھتے نہیں. مجھے یاد پڑتا کہ ایک وقت میں کوئی یہ رائیونڈ والوں کا اجتماع تھا, ساری گاڑی بک تھی, اور بڑی مشکل سے میں دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو کے نا کھڑا ہو گیا. بس کھڑا بھی ایسے ہوا کہ یوں کھڑا ہوں, پاؤں ایسے ایسے بھی نہیں کر سکتا تھا, اتنا رش تھا. تو ایک بندے نے کہا ٹکٹ سیٹ ہے, میں کہ نہیں. کہتا کہاں جانا ہے, میں کہ اپنے شہر ہی جانا ہے. کہنے لگا اچھا, کہتے ویسے ایک بات ہے, اتنا لمبا سفر کر لو گے؟ میں کہ یار اتنی آرام دہ نیندیں 32 سال ہوئے بستر پہ پورے کر رہا تھا, ایک رات یہ بھی گزر جائے کون سی بات. یعنی کہ محسوس نہیں نا. وہ اگلا اتنی دور جانا ہے, خانہ حرم اتنی دور کہاں ہے, یہ بھی گزر گیا وقت, وہ بھی گزر جائے گا, یہ کون سا مسئلہ ہے. تو اگر انسان کو انجام کی بھلائی پر یقین ہو تو اس کے لیے مقصد کے حصول کی تکالیف آسان ہو جاتی. انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ادنا مطلوب میں لگا رہتا ہے اور اعلیٰ مقصد سے غفلت برتتا ہے. دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے, اور اسباب کو پیدا کرنے کی والے کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی. صرف سمجھتا ہے دنیاوی اسباب ہے, آپ سارے میرے لیے دنیاوی اسباب ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا بند کر دوں, ہر ایک پر یقین رکھوں یہ سبب ہے میرے لیے, لیکن مسبب الاسباب کی طرف دھیان نہ دوں. یہی ہماری کمزوری ہوگی, یہی ہماری پریشانی ہوگی کہ یار جس نے سبب بنائے اس کو چھوڑ دیا اور سبب کے ساتھ دل لگا لیا, اور جس وقت سبب دنیا سے جاتا ہے تو پھر کئی دفعہ میں ذرا شغل ذرا اور طریقے سے لگاتا ہوں اور مقصد میرا کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے پیر مرشد کے بیٹے تھے نا, تو وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئے, مجھے کہنے لگے 75 سال میری عمر ہو گئی. میں کہ یار جان تو دل نہیں کر رہا دنیا, تو جا چلا جاؤں, کافی ہو گئی, جانتا ہی نہیں پیا تم, مرنا نہیں ہوں, بچے بیاہ لیتے ہیں, بچے بھی شادی کرتا پہ, جا گھر جا, یاد نہیں آتی تمہیں موت کو, بلاتے نہیں تجھے کوئی, کہ یار جانا نہیں ہو دنیا سے, جا یار مر جائے یار, کافی ہو گئی, یہ حالے میں زندہ ہی رہنے. یہ میں اس لیے آپ کو بتایا کہ مقصد میرا کچھ اور ہوتا ہے. دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے, اور اسباب کو پیدا کرنے والے کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی. جو خوش قسمت اسباب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ رکھتا ہے, اسباب اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتے ہیں, اور اسباب نے کوئی نہیں مد نظر رکھتا کہ میرے واسطے سبب ہے, اے میرے واسطے کارآمد ہے. وہ کہتا میں آپ ہی کارآمد ہوں, تو نکلو, میں ہی کام کرنا. میں نے آگے نہیں کہتا کس نے کام کرنا ہے, میں نے, کس نے, میں نے. ہر ایک جب کہے گا میں نے کام کرنا تو کام ہوگا. اگر ہر کوئی یہ کہے گا تو نے کام کرنا ہے تو کام کیسے ہوگا. ایسے ہر کوئی کہے میں نے کام کرنا, جب تک یہ نہیں کہے گا وہ دوسروں پہ ڈالے گا, ہاں جی کس نے کام کرنا ہے, سرکار تسی کرنا, اسی تو بھائی اتھے ہی. موسیٰ علیہ السلام تو جا اور تیرا رب جائے, لڑ لو جا کر, اور جب جیت جاؤ گے نا سانو بھی بلا لینا. ہمارا صاحب وہ ہے نا کہ تسی لڑ لو
تو اس کے بعد ہمیں بلانا، جب جیت جاؤ گے تو مال غنیمت لینے ہم آ جائیں گے، مال غنیمت لینے ہم آ جائیں گے، پاگل ہے۔ اور جب حضور کی باری آتی ہے، آپ بدر کے میدان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار انصاری نہیں بول رہے، مجاہدین تو سارے بول رہے ہیں، کیا کہتے ہیں جو مہاجرین تو سارے بول رہے ہیں، تو انصاری حضرت سعد نے سمجھ لیا کہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ کہا سرکار آپ ہمیں حکم دیں کہ اگر سمندر میں بھی چھلانگیں لگانی ہے، گھوڑے دوڑانے، ہم دوڑا دیں گے، ہم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرح نہیں آپ کو کہیں گے، ہم اس طرح نہیں آپ کو کہیں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ کرنا کیا۔ پھر فرمان لگے صحرا میں، ریگستان میں ایک عبادت گزار زاہد تھا، عبادت کرنے والا تھا، حاجی وہاں سے گزرے تو اسے اکیلے گرم ریت پر مصروف عبادت دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ صحرا کی گرمی ہلاک کر دینے والی، وہ کل عبادت کر رہے، کل جوش اور جذبے کے ساتھ عبادت کر رہے، وہ اس قدر تکلیف دہ مقام میں اپنی عبادت میں اس قدر خوش تھا جیسے کہ کوئی سبزہ و گل میں خوش ہوتا ہے، یا جیسے براق کی سواری پر خوش ہوتا ہے۔ وہ خشوع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا وہاں پر رکھیں، ایسے ایسے نہیں کرنا، اینج نہیں کرنا، یعنی جہاں جہاں پر بیٹھنا ہے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ وہ خشوع، اور خضوع کا مطلب ہے کہ دل کا متوجہ رہنا اللہ کی طرف۔ وہ خشوع اور عاجزی سے بھرا ہوا اپنے دوست سے استغراق میں کھڑا راز و نیاز سے باتیں کر رہا۔ وہ گروہ کھڑا ہو گیا کہ درویش اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ جب وہ استغراق سے نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور چہروں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے دین کے بادشاہ تو اپنا راز ہم پر کھول دے تاکہ تیری حالت ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اس نے ان کی دعا کی قبولیت کے لیے آسمان کی طرف توجہ کی کہ اے مولا میں عالم بالا سے رزق کی تلاش کا عادی ہوں، کیونکہ تو نے میرے لیے وہاں کا دروازہ کھول دیا۔ حضور نہیں فرماتے تھے میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ بن کر میرے ساتھ چلیں، دروازہ کھلے ایسے، بغیر دروازے کھلے کوئی گل نہیں ہوتی۔ میرے والے پاسے نہ آنا، میرا دروازہ نہیں کھلے، کتنے سمجھے سرکار گلا تسی کرتے پے ہو، دروازہ تہاڈا کھلا ہوئے گا، میرا دروازہ نہیں کھلیا ہے، ویسے میں دروازے سارے کھول کے بیٹھا۔ اے دین کے بادشاہ تو اپنا راز ہم پر کھول دے تاکہ تیری حالت ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اس نے ان کی دعا کی قبولیت کے لیے آسمان کی طرف توجہ کی کہ اے مولا میں عالم بالا سے رزق کی تلاش کا عادی ہوں، کیونکہ تو نے میرے لیے وہاں کا دروازہ کھول دیا ہے، تو حاجیوں کی دعا قبول فرما لے۔ تو نے مجھے وفی السماء رزقکم اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق کا مشاہدہ کروا دیا کہ اللہ میں تو فرمانا نا کہ آسمانہ ہے تہاڈا رزق ہے، تو میں مشاہدہ کر لیتا کہ واقعی ہے کچھ رزق ساڈا آسمانوں اترتا کوئی زمینوں اترتا، آسمان والا سا نظر نہیں آتا، زمین والا سے گیہوں وغیرہ چاول وغیرہ کھا لیتے ہیں، وہاں سے بھی آتا ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں، نماز پڑھنے سے بھی رزق ملتا ہے، نماز پڑھنے سے بھی رزق ملتا ہے، جس کو سمجھ نہیں نا ہے اسے سمجھ نہیں ہے کہ عبادت کرنے سے بھی رزق ملتا ہے۔ اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق کا مشاہدہ کروا دیا ہے۔ اتنے میں ایک ابر آیا، اس نے برسنا شروع کر دیا، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا۔ حاجیوں میں سے کچھ کو یقین کامل کی دولت نصیب ہو گئی، کیونکہ ہدایت اور یقین عطا کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ان ہی میں سے کچھ لوگ کھوٹے اور کچے تھے، یعنی ابدی ناقص تھے، وہ محروم رہے، بات ختم ہوئی۔ کہندے گل مک گئی بھاجی، وہ جڑی ہوندی نا انسان جڑی اچھی دا چاہ رہا ہوندا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوندیاں۔ جس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے رستہ نہیں کھولتا، یا اللہ کوئی رستہ نظر نہیں آندا، یقین مانے جس حال میں ہم مست رہے، حال کے بدلنے کی بھی دعا بند کر، حال کے بدلنے کی بھی دعا بند کر دیں کہ دعا کے ساتھ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حال کو بدلنے کی بھی دعا بند کر دینی چاہیے، اور محبت الہی میں مست رہنا چاہیے کہ اللہ تو میرا نقصان کر ہی نہیں سکتا، میں اس رب کو مانتا ہوں، میرا نقصان نہیں میرا رب کر سکتا۔ ہم کسی پر یقین، آپ مجھ پر یقین رکھیں گے کہ یار یہ ہمارا نقصان نہیں کرے، بندہ رکھ سکتا ہے، یار وہ اللہ کریم ہے، جس حال میں آپ کو اس نے پھنسایا ہوا اس نے پھنسایا ہوا کہ نکل کر دکھا، اس نے پھنسایا ہوا، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ آگے بڑھ دوں،
टारगेट नहीं ना होता। हाँ भाई तूने सरब बनाना है, टारगेट क्या है? पैसा कमाकर करेगा क्या? टारगेट वो उसी जगह पर यूं 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 फिर के कहेगा मैंने 1000 कमाया, मैंने 2000 कमा लिया, आज मैंने रोटी कमा ली, वो इधर ही। टारगेट नहीं ना, टारगेट वो है कि रोटी जब वहां से निकल जाएगा कहेगा यार अल्लाह थोड़ी रोटी मिले, मैं रोटी खा के बस अपना वक्त पूरा करना चाहता हूं। हर एक का अपना अपना, तेरा तो है ही कोई नहीं। जिस वक्त हमारी सोच बड़ी हो जाएगी ना, फिर हमें लगाने के ढंग भी आ जाए कि लगाने कहाँ पर है, कहाँ पर सोचना क्या है, या अल्लाह मैं क्या करना चाहता हूँ। वरना किसी के पास कुछ नहीं है। अगर आपको मैं कहूं मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए देता हूं, क्या करोगे? आप मुझे बैलेंस करके दिखा दें आप कि मैं ये करूंगा। आप बैलेंस करते रहेंगे, अल्लाह करीम अगर छप्पड़ फाड़ के दे वैसे मर जाएंगे हम लोग। वो जिस हाल में रखा वो ठीक रखता है। अगर आ जाएगा ना हम खुद खुदा बन के बनेगा, मैंने मिले ऐसी ना, तुम्हें तो नहीं मिला। ऐसे ही होता है ना, कोई किसी को माँ की तरफ से मिल जाता है, किसी को बाप की तरफ से मिल जाता है, वो उसी पर इतराता रहता है, अल्लाह पर नहीं। मैं तो पीछे से लेकर आया हूं। जैसा कई वली अल्लाह दी औलादा जी होती है ना, अपने बाप दादे दिखाती होंगी, खुद कुछ नहीं होती, बाप दादों की कमाई खा रही होती है। ठीक है, हमने वो भी सिलसिला बंद किया हुआ है कि हमारी औलाद नहीं खाए, क्योंकि हम उनमें से है ही नहीं। हमें यकीन है कि उसका रिज़्क भी अल्लाह ही देगा। ये दाढ़ी दस्तार पहन के यहाँ पर वो क्या कहते हैं तवीज़ आगे करने से तो नहीं कुछ मिलेगा। हमें तो मालूम है कि इस तरह नहीं होने देंगे, उस तरह ही करना पड़ेगा। कोई आएगा माई का लाल तो हमारी तरह ही करेगा तो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं कि हमारे हमारे क्या कहते हैं जुस्से से वो कमाई करना शुरू कर दे कि जनाब हम उनकी औलादों में से हैं। वो काया लोग ने जिन्ने भी ने इन्होंने नहीं मानना, एक तू तो साडे नाल रहा, सानू तेरा पता है, कुछ करके दिखा। और जब कर दिया जाना ना, आपको सारे मान लें, आपको सारे ही मान लें, क्योंकि लोगों को समझ आ जाती है। अल्लाह ताला खुद दिल बदल देता है कि बदल गया होगा। तरस खाने वाली नजर नहीं ढूंढनी चाहिए कि हम पे कोई तरस खाए। हम पर क्यों तरस खाए? हम पर जिसके बंदे हैं हम उसे कहते हैं या अल्लाह हम पर तरस खा, हम पर क्यों तरस खाए। जहां पर यह समझ आए ना कि कोई हम पर तरस खाना चाहता है, हम रास्ते ही बदल लेते हैं। हमने नहीं जाना उस राह पर जहां पर कोई तरस खाए। हमें तरस वाली निगाह चाहिए नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि हम इस काबिल में नवाजा जाए बंदों के, अल्लाह करीम के, हाँ ये नहीं कहते। लेकिन बंदे अगर कोई कहे हमने तरस खा के दिया, हम कहते हैं उठा निकल जा, अभी जरूरत नहीं है। ये तो कई जगह आपने मुशाहदा किया होगा ना कि कोई बंदा आकर कहे मैं कहूँ यार नहीं ये नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी नहीं है, होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वो बंदा कहता है यार मैं इससे मोहब्बत करना चाहता हूँ, ये ले लेगा। भाई मोहब्बत कुछ और चीज होती है, मोहब्बत कुछ, एहसान कुछ और चीज होता है। फिर एहसान का बदला किसी ना किसी सूरत में इंसान चाह रहा होता है। तो वही तो मैं चीज निकाल देता हूँ कि जो काम करना अल्लाह वास्ते करे। एक बंदे को मैंने कुछ पैसे देने, उसने मुझे दिए हुए तो मैंने पैसे देने। अब मैं उसे पैसे देते हुए डरता था। आप उसे वो क्यों? इसलिए कि वो इतना मोहब्बत करने वाला था कि मैं उसे पैसे देते हुए डरता था कि अगर मैंने इसे पैसे दिए तो वो परेशान हो जाए, वो कुछ और तटी मेहरबानी जितना ना करे। अब पैसे उसने मुझे दिए हुए और मैं उसे देते हुए डर रहा हूं कि यार उसका दिल ना टूट जाए। कैसी मोहब्बत है? पैसे उसने मुझे दिए, ठीक है, दिए हुए हैं, वो लेना भी नहीं चाहेगा और मैं देना चाहूंगा उसका दिल टूट जाएगा और उसका मुझ पर एहसान भी कोई नहीं। मुझे वो वाकया याद आ गया ना, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बात होगी कि एक बुजुर्ग उनके पास गए तो एक मुरीद बड़ा बाअदब खड़ा था। उन्होंने कहा बड़ा बाअदब है, कहते 20,000 दरहम पल्ले से लगाए हैं, 20,000 कर्जा पकड़ के लगाए हैं, फिर भी बात नहीं कर सकता। मैंने वैसे आपको वाकया सुनाया, मैंने कहा बात नहीं कर सकता, इसे इतनी मोहब्बत है। तो मैं उस पर सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर मैं इसको पैसे दूं तो इसका दिल ना टूट जाए, ये ना सोचे कि साईं मेरी मोहब्बत की कोई कमी रह गई कि तानू वापस करने पे।
میں چاہتا نہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں. ایک دوست کو میں نے کہا, ایک دوسرا دوست, اسے میں نے کہا یار وہ مسئلہ یہ اس طرح, کہنا سائیں آپ کے ساتھ میں نے یہ ختم کر دیا, وہ سلسلہ آپ کے ساتھ نہیں رکھنا. میں کیوں؟ کہتا نہیں سائیں, آپ کے متعلق میں نے یہ ختم کر دی بات کہ آپ سے کوئی دنیا داری کی بات کر دی. میں نے آپ کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہی نہیں, یہ میں نے سوچ لیا ہوا, اور میں نے آپ سے دنیاوی کام بھی کو نہیں لینا, یہ بھی میں نے سوچ لیا. آپ کو دنیا میں بھی استعمال نہیں کروں. ویسے آپ میرے باپ سے بھی زیادہ مجھے پیارے ہیں, لیکن میں آپ سے دنیاوی کام بھی نہیں دوں گا, اور یہ مسئلے کا حل جو چاہے آپ کریں, آپ کو مجھے. اچھا, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت کیوں ڈال دی؟ محبت ہی ہے نا. وہ حدیث نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی ڈال دیتا ہے, پتہ نہیں کیوں ڈال دیتا ہے. تو میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو جس قابل وہ بنا دیتا ہے. اس لیے کسی کے نظر کے ترسے ہوئے لوگ ہم نہیں ہونے چاہیے کہ ہم پر کوئی ترس کی نظر ڈالے. کیوں ڈالے یار؟ کیسی بات ہے, کوئی ڈالتا بھی نہیں. وہ کہیں گے ہمارے ساتھ, ہم کہیں گے ہمارے رب کے ساتھ, اس کے ساتھ ہیں جس نے ہمیں نوازا ہوا ہے. ہم پر کسی کا احسان نہیں ہے, جس کا احسان ہے اسی کا مانتے ہیں, اور اسی کے لیے آئیں گے. حج کرنے جاتا رہا, آپ کو کتنا خوشی ہوتی, میرے گھر رونق لائی. اکیلا صحیح بندہ چلا تھا, اللہ توکل, آج بھی اکیلا ہی ہے, اللہ توکل, لیکن کارواں خود ہی بن جاتا ہے. باقیوں کو بھی بلا لیں گے, جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں ان کو بلا لیں گے. یہاں اس آستانے پر فیض لینا تو ہمارے پاس آنا, کیونکہ ہم فارمولا دیں گے انشاءاللہ, ہم فارمولا دیں گے. بیٹے میں بڑی بات نہیں کرتا, بڑی باتیں نکل جاتی ہیں. میں کرتا نہیں, نکل جاتی. ٹھیک ہے نا, بڑی بات کرتا نہیں بندہ, نکل جاتی. بڑی بات بنائی نہیں جاتی, خود ہی نکل جاتی. وہ ارادہ الہی میں کچھ ہو جائے تو ہو جائے. مست ہو کے تو درس دے رہے ہیں, جب کچھ ہو جائے تو ہو جائے, جب بھی ہو جائے مزہ لینا چاہیے. اس لیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کی محبت میرے ساتھ ہے, آپ کی الفت میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دوست اچھے ہیں, پیارے ہیں, سارے کے سارے ہم مل کر چل رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ید اللہ الجماعت, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم کوئی ترسے ہوئے لوگ تو نہیں, دیکھیں رام سے آتے ہیں جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ تو نہیں کہ کہتا ہے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جب نبی نے فرما دیا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, محسوس کیا کریں نا, محسوس کیا کریں کہ ہم پر کس کا ہاتھ ہے. جو ہم ایک جماعت جو ہیں تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جب اللہ کا ہاتھ ہے تو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم پر کوئی ہاتھ ہے. یار وہ پھر یار ہمارے اوپر ہاتھ ہے کسی کا, کیا ہو گیا یار؟ ہم اکیلے تو نہیں ہے, تنہا تو نہیں, ہم پر ہاتھ ہے. اللہ مہربانی کرے گا, یہ کون سی بات؟ یا اللہ پریشانیاں دور فرما, سب کی رحمتیں سب کو عطا فرما, عزتیں عطا فرما, دین عطا فرما, ایمان عطا فرما, عمل عطا فرما. خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں, رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں, برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں, جنت ہمارا گھر بن جائے. آمین.